آخر دیکھوں گا۔ یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک وقت وہ تھا کہ جب ماہ رمضان مبارک کی ابتدا ہو رہی تھی۔ یہی وقت تھا نماز مغرب کے بعد کا، جب چاند کا ظہور ہوا اور ماہ رمضان مبارک کی ابتدا ہوئی، اور آج اس ماہ مبارک کی 29ویں شب جو ہے یہ آن پہنچی ہے۔ ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ماہ مبارک اپنی برکتیں اور بہاریں لٹاتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس کی یاد میں، اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنا وقت گزارا۔ لیکن دیکھا جائے تو جس طرح ابھی جو آنے والا دن ہے، عید کا دن، یہ خوشیوں والا دن ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹینشن کا دن بھی بننے جا رہا ہے، پریشانی کا دن بھی بننے جا رہا ہے۔ سلسلہ ہمارا ہے مثالی معاشرہ۔ کیا مثالی معاشرے کے اندر خوشیوں کا دن کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے، کسی کے لیے ٹینشن کا باعث ہونا چاہیے، کسی کے لیے الجھن کا باعث ہونا چاہیے، کسی کے لیے پریشانی اس میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہم پوچھیں گے انشاءاللہ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ نگران شورا کے مدنی پھول لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اس سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ سیدی، جیسے عید کا دن آنے والا ہے، مختلف گھروں کے اندر مختلف ماحول ہوگا۔ کئیوں نے عید کی تیاری کر لی ہوگی، کئی عید کی تیاری کر رہے ہوں گے، کئیوں نے کپڑے سلوا لیے ہوں گے، کئی سلوا رہے ہوں گے، اسی کشمکش میں ہوں گے، کئی اس فکر میں ہوں گے کہ پتہ نہیں دردی ہمیں ہمارے کپڑے وقت پر دے گا یا نہیں دے گا۔ مختلف طرح کی کیفیات چل رہی ہوں گی۔ بعض گھروں کے اندر شاید یہ بات بھی ہو رہی ہو کہ ہمیں عید کے لیے لے کر کیا دیا ہے، یا ہمیں عید کی تیاری کرنے کے لیے کیا دیا ہے۔ دیکھو فلاں ہے، اس نے اپنے گھر میں اتنا خرچہ دیا، ان کے گھر کے کپڑے جو ہیں وہ اس طرح کے بنے، برانڈڈ کپڑے بنے، مہنگے کپڑے بنے، ہمیں سارے سے سوٹ لے دیے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اگر گھر کے سربراہ پر اس اعتبار سے طعن و تشنیع ہو رہی ہو، چاہے اولاد کی طرف سے، چاہے بچوں کی ماں کی طرف سے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کہیں بھی آپ نے بچوں کے ابو کا ذکر نہیں کیا۔ طعن و تشنیع یا تو بچے کی ماں کی طرف سے ہو رہی ہوگی یا بچوں کی طرف سے ہو رہی ہوگی، تو بچے کے ابو نے کیا، اس نے عید نہیں منانی ہوتی؟ عید تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی منائے تھے۔ کوئی اس کو نہیں پوچھے گا ابو آج آپ نے عید کے لیے نئے چپل لیے یا نہیں لیے، ابو آپ نے نئے جوتے لیے یا نہیں لیے، ابو آپ نے عید کے لیے کوئی نیا جوڑا سلوایا نہیں سلوایا، ابو عید کے لیے کوئی نیا رومال تک لیا آپ نے؟ اس کو کوئی نہیں پوچھے گا بیچارے کو۔ اس سے تو صرف پیسے لینے والا ہے کہ یہ عموماً ہمارے گھروں میں جو والد ہوتے ہیں یہ نوٹ کمانے کی مشین ہوتے ہیں۔ جب تک مشین ایکٹیو ہے اور نوٹیں چھاپ چھاپ کر دے رہی ہے، تب تک تو یہ مشین اس کی آواز ہی بڑی بھلی لگتی ہے مشین کی، اور اگر مشین نوٹیں چھاپنا بند کر دے تو چلتی تو ہے مگر اس کی آواز بڑی مکرو لگتی ہے کہ یار نکالتا تو کچھ ہے ہی نہیں، اب خالی اس کی آواز ہی رہ گئی ہے۔ تو میرا خیال اس کو بھی پوچھنا چاہیے کہ ابو پوچھیں، بچے پوچھیں ابو آپ نے کیا لیا؟ نہیں بیٹا میں ابو آپ اپنا کریں، ہم کر لیں گے انشاءاللہ مل جل کر۔ بچوں کی امی پوچھے، اگر اس کو دوپٹے نہ ہونے کا، چوڑیاں نہ ہونے کا، چپل سینڈل نہ ہونے کا، میچنگ نہ ہونے کا، اس کی لیس ویس صحیح نہ ہونے کا، ہزار قسم کے صدمے جو یہ لے کر بیٹھی ہو، تو اس کو یہ کم از کم اخلاقی طور پر پوچھ لینا چاہیے آپ کا کیا ہوا، آپ نے کیا کیا،
آپ تو پیسے کما کما کر ہمارے لیے عید کی تیاری کروا رہے ہیں. آپ نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا؟ یہ تو ایک پہلو تھا. مگر آپ نے جو ابتدا کی، اور ابتدا میں جو آپ نے کہا کہ کسی کے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، کسی گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، کسی گھر میں یہ بات، میں سوچ رہا تھا کہ سلمان بھائی کوئی ایسا بھی گھر ہوگا جس میں بیوی بچے اور گھر والے سب بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوں کہ واقعی آج ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات ہو، اور کل اس وقت شاید ہم رمضان میں نہ ہوں، رمضان نہ ہو ہمارے درمیان، شاید اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو آج آخری رات رہ گئی ہے. ہو سکتا ہے کل کا روزہ آخری روزہ رہ گیا ہو. اگر مجموعی طور پر دیکھے تو شاید 26 گھنٹے بھی نہ رہے. اللہ کیا کسی گھر میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہوگی کہ ابو ہماری مغفرت ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ اکبر. کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کو پوچھ رہی ہوگی کہ ذرا غور تو کریں، میں بھی بخشی گئی ہوں گی کہ نہیں بخشی گئی ہوں گی؟ یا شوہر اپنے بیوی بچوں کو سب کو لے کر بیٹھا ہو، کہہ رہا ہو کہ مل کر دعا کرو کہ تمہارا یہ گھر کا آدمی بخشا جائے؟ کیا یہ کوئی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ مانتا ہوں میں عید آ رہی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، عید آ رہی ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل چاند رات ہو سکتا ہے، میں سب مانتا ہوں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آج آخری رات ہو سکتی ہے. لیکن کیا ایسا گھر بھی نہیں ہو سکتا؟ اچھا نہیں ہوگا، اس کی بھی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا جہاں پہ یہ سر جوڑ کر بیٹھے نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آج کا کھانا یہ رو رو کر کھا رہے ہوں کہ شاید اس وقت کا یہ کھانا ماہ رمضان کا آخری کھانا ہو، اور اگلے سال ہم رمضان تک زندہ رہتے نہیں رہتے. آج جو میں چائے پی رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس ماہ رمضان کی یہ رات کی میری آخری چائے ہو. کیا یہ سب کوئی گھرانہ نہیں ہوگا کہ جس میں یہ ساری تصورات خیالات ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان یہ تو نا چاند نظر آ گیا میرے کپڑے نہیں آئے، جی چاند نظر آ گیا میرے جوتے نہیں آئے، چاند نظر آ گیا میری تیاری پوری نہیں ہوئی، چاند نظر آ گیا میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ ایسے بھی تو کچھ ہوں گے نا، ہونے تو چاہیے، ہونے تو چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے. عید کی تیاری اپنی جگہ پر ہے، نہ خوشی کا دن ہے، تیاریاں تو ہوتی ہیں، چپل جوتے، نئی چیزیں، نئی اشیاء، گھر میں کچھ نہ کچھ مہمانوں کی ضیافت کا، کھانے پینے کا انتظام. یقیناً یہ ہمارے عید کے لوازمات ہیں اور یہ پورے کے پورے جائز اور شرعی طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. عید خوشی کا دن ہے، خوشی منانا سنت ہے، یقیناً اس کی خوشی بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ عید کا دن شروع تو ہونا، وہ عید سعید کا دن شروع تو ہونا. ابھی اس وقت تو یہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے سلمان بھائی، اور میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی میرے علم میں نہیں ہے. یقیناً یہ ہمارے علم میں یوں قطعی طور پر آ بھی نہیں سکتا. جی لیکن دیکھیں نا، کپڑے نہ آنے کا بھی تو ایک درد ہے نا، جی چپل نہ آنے کا بھی درد تو ہے نا. جی جس نے وقت دیا ہے وہ وقت پر اپنی چیز تیار کر اگر ہمیں نہیں دے رہا، ہمیں چیز کا پین تو ہے نا، درد تو ہے نا. جی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درد کہاں ہے کہ میرا کیا بنا، میرا کیا بنے گا، یہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک بات تھی جو آپ کی ابتدائی وضاحت کے دوران میرے ذہن پر آئی کہ یار ایسا بھی تو کوئی گھر ہوگا. اللہ اکبر. جس کو یہ پریشانی اور ٹینشن کھائے جا رہا ہو. تو رہی بات گھر میں پریشانی اور ٹینشن کی، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے چیخو پکار کرنے سے، لڑنے جھگڑنے سے آپ کی چیزیں آ نہیں جائیں گی. جی یعنی اگر کسی نے کوئی چیز نہیں دی ہے، اس سے بھی لڑیں گے جھگڑیں گے تو وہ چیز بنا کر دے نہیں دے گا. اس کی ذمہ داری ہے نا، اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں جو ہماری مطلوبہ اشیاء ہیں یہ ہمیں دے.
ہمیں عید کے موقع پر ہماری جو ایک اچھا ڈریس ہونا چاہیے یہ دے، اچھا جوتا ہونا چاہیے اس کا انتظام کرے، کمائے. گھر کا جو سربراہ ہے وہی کرے گا، اور کون کرے گا؟ دیکھیے گھر کا سربراہ یا جو بھی گھر کا کفیل ہے وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ. جیسے میں آج چر اتر رہا تھا مدنی چینل سے، تو میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہا جو مدنی چینل میں کام کرتے ہیں. میں ایک اسلامی بھائی میرے ساتھ اتر رہے تھے لفٹ سے نیچے، میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے مدنی چینل میں جاب کرتا ہے، یہ 10 سے 12 گھنٹے مجموعی طور پر میرے مدنی چینل میں گزارتا ہے آنے جانے میں. شاید اس کی تنخواہ ہو سکتا ہے کہ 30,000 ہو 40,000 ہو شاید. اب یہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چپل تھے، میں چپل دیکھ رہا تھا پرانے تھے اس کے پاس. میں کہ گھر جائے گا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اب بولیں گے کیا ہوا بچوں کپڑوں کیا ہوا. اب میرے سامنے وہ 30-40 ہزار روپے اگر کماتا ہے اور 12 گھنٹے یہ آنا جانا میں سب نکل جاتے ہیں، 13-14 گھنٹے نکلتے ہوں گے آپ لوگوں کے آنے جانے میں نا، مجموعی طور پر نکل جاتے ہوں گے. اب کیا کرے یہ؟ اپنی کھال بیچے، خود کو گروی رکھے، کون دے گا دام؟ گروی بھی رکھے گا تو مثال دے رہا ہوں. تو اب یہ جو کر رہا ہے تو کیا گھر والے نہیں دیکھ رہے کہ 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے جوت گیا؟ یہ ہمارے سامنے گھر سے نکلتا ہے، روزے کی حالت میں گھر سے نکل رہا ہے، اور یہ اب گھر لوٹ رہا ہے مغرب میں. جو بچہ کچا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے پھل فروٹ لے کر آ جاتا ہے. تو اب جو اس کے پاس ہے اسی کے مطابق آپ کو ڈھلنا ہے نا. یعنی کب تک اس کے اوپر ہی پریشر ڈالتے رہو گے کہ نہیں تم ہماری خواہشات کے مطابق کماؤ؟ ہماری سوچ کب بنے گی کہ ہم اس کے کمانے کے مطابق اپنی خواہشات کو کیوں نہیں ڈال لیتے؟ کیوں کولو کے بیل کی طرح ہم اس کو رگڑ رہے ہوتے ہیں کہ تو گھومتا رہے. اور یہ 12-12 15-15 گھنٹے رزق حلال کمانے کے باوجود بھی اس بیچارے کو اسی ٹینشن اور نفسیات کے اندر اس کو لے کر بیٹھا جائے کہ میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا کرے 12-15 گھنٹے؟ جو اس کی قسمت کا رزق ہے وہی تو کما رہا ہے. مزید کیا کرے؟ جاگے، کتنا جاگے گا؟ جس جگہ کاروبار کر رہا ہے وہاں بھی تو اس کو فریش ہونا چاہیے، ادھر کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. پھر گھر کا یہ مسائل لے کر جب یہ کاروبار پہ جائے گا تو وہاں اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو اس کی کٹوتی ہو جائے گی، اس کی جو خطرے میں آ جائے گی. میں گھر کے افراد کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا یہ کفیل اپنے طور پر پوری محنت کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے. اس کو حرام کی طرف جانے کا نہ آپ مشورہ دیں نہ کوئی اور مشورہ دے، نہ اس کو حرام کی طرف جانا چاہیے. اب اس کو جو رزق ہے اس رزق میں جو اس کی آمدنی ہے اور آپ دیکھ رہے کہ یہ کام کر رہا ہے، اب اس کی اس آمدنی کے مطابق آپ اپنی ضروریات و خواہشات کو پوری کریں. اس پر مہربانی کر کے لوڈ نہ ڈالیں کہ یہ ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اب تم کو جو کر رہے ہیں تم کرو، ہماری خواہشیں پوری کرو. تو کیا کریں اب آپ بتائیں؟ خواہشات کیا کریں؟ میں کہہ تو رہا ہوں سلمان بھائی، کیا کریں؟ کیا ماریں گے اس کو، پیٹیں گے معاذ اللہ؟ اچھا گھر میں چیخو پکار کریں گے تو کیا اس سے اس کی آمدنی بڑھ جائے گی؟ یہ دل برداشتہ ہوگا، یہ روئے گا بیچارہ گھر میں. یہ ہے تو پھر یہ چیخے گا مروں، یہ کروں وہ کروں. تو اس کی مثالیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کے بچوں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 50 مثالیں لے کر آ جائے گا، دیکھو ان کے بچوں نے ہمارے بچوں سے بھی پرانے کپڑے پہنے ہیں. ایسا بھی تو ہوگا. تو یہ تو گھر والوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اوپر نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں. دنیا میں یہ حدیث پاک میں ہم کو جب سمجھا دیا گیا کہ دنیاوی معاملات میں نیچے والوں کو دیکھو، دینی معاملات اوپر والوں کو دیکھو. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں گھران کو، لو ٹینشن اور کماؤ نا، گھر کیسے چلے گا؟ ارے بھائی گھر کیسے چلے گا؟ تم اے سی کی ٹھنڈک میں سو کر اپنے باپ کو دھوپ میں جلانے پر تلے ہوئے ہو کہ تم دھوپ میں جل کر ہمارے لیے اے سی کی ٹھنڈک کا بل نکال کے لاؤ. تو اس کی ذمہ داری ہے نا گھر کا. اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ کو اے سی کی ٹھنڈک میں سلائے. معذرت کے ساتھ وہ ضرورت کا رزق دے گا. دیکھو آپ کی ضرورتیں جو ہیں، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے نا سلمان بھائی. کہے کہ ہاں یا نا؟ جی آپ مولانا ہیں. جی آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا نا آپ کا والد. ہاں جی. کہ آپ کی خواہشات اور آپ کی سہولیات کے لیے خود کو بیچے گا.
آپ کو کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی، میں 2 وقت کا نہیں کہتا یار، 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے جی، کہ وہ ضروری ہے کہ وہ تکے اور پیزے بنا کر لے، کیا یہ اس پر لازم ہے؟ نہیں، آپ کو کھانا مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جس گھرانے کی عورت آتی ہے اس گھرانے کے اسٹیٹس کے مطابق اس کو نان نفقے کے احکامات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم اخلاقی طور پر بھی بچوں کو اور اس کی امی کو یہ سمجھا تو سکتے ہیں نا کہ آپ ریئلائز تو کریں نا کہ یہ کیا پوزیشن ہے۔ انشاءاللہ بچے کیوں نہیں مطلب کہ برداشت کریں گے، بچوں کو ہم برداشت کرنے کا درس دیں، ہم ان کو یہ درس کیوں دیں کہ باپ کے کپڑے نوچو اور اس کے چمڑے اتارو۔ آپ دیکھیے آپ کتنے سال کے 6 جوتے 6 چپل تبدیل کیے، آپ کے والد صاحب تو ایک ہی چپل پہن کے چلتے رہے پورا سال۔ اللہ اکبر۔ آپ پورا سال اگر لیں تو آپ کے 10 کپڑے آئے، 10 جوڑے آئے، اس نے تو 2 جوڑے بھی نہیں سلوائے۔ بچوں کی امی دیکھے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر خوشیوں کے موقع پر اس نے مجموعی طور پر پورے سال کے اندر 30 جوڑے بنا لیے، 15 جوڑے بنا لیے، 20 جوڑے بنائے، اس نے تو 5 جوڑے بھی نہیں بنائے۔ قصور کیا اس مرد کا؟ کیوں اس کو دبائیں؟ دیکھیں ربر ایک حد تک کھینچا جائے گا سلمان بھائی، اس کو زیادہ کھینچے گے ٹوٹ جائے گا۔ گھر کا سربراہ واقعی ربر کی طرح ہوتا ہے، اس کو کھینچو تو یہ اس کے اندر لچک ہوتی ہے، گھر چل رہا ہے یار، کھینچو اس میں لچک ہوتی ہے، زیادہ نہ کھینچو ٹوٹ جائے گا۔ میں گھر کے لوگوں کو ہی مشورہ دوں گا کہ بیٹھ کر کمپرومائز اور سیکریفائس کے ساتھ، قربانی کے ساتھ گھر چلتا ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اے سی کی خواہشات نہ رکھیں، پنکھے میں گزارا کریں، اور اگر پیسے اتنے ہیں کہ آپ اے سی افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر دیکھیں کتنے ہیں، کیونکہ بل زیادہ آئے گا تو یہ کہاں سے کما کر لائے گا؟ بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ جب کمانا شروع کریں گے انشاءاللہ آٹومیٹیکلی کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ میں نے تو 30-40 ہزار تو بہت زیادہ بتائے ہیں سلمان بھائی، نارملی لوگوں کی جو تنخواہ ہے میرا خیال ہے 15-20 ہزار ایوریج ہے، 15-20 ہزار ایوریج ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے مشورہ کر رہا ہوں، 15-20 ہزار سلمان بھائی ایوریج ہے ہمارے یہاں۔ آپ نے محنت کشوں کا جو رمضان دکھایا تھا، یہ 12-12 15-15 گھنٹے پتھر توڑ کے جو کام کر رہے تھے، میں نے ان کی سیلری سنی کہ آپ کتنا کماتے ہیں، 15,000 روپے کماتے ہیں۔ اب یہ پتھر توڑ کے کمانے والا 15,000 سے زیادہ کہاں سے کما کر لائے گا؟ کیا سستے چپل نہیں ملتے مارکیٹ میں؟ ملتے۔ کیا سستے کپڑے نہیں ملتے مارکیٹ میں؟ ملتے۔ کیا بچوں کے لیے کوئی سجاوٹ کی کوئی سستی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں؟ ضروری ہے کہ آپ مہنگے بازار میں جاؤ؟ کیا مارکیٹ میں سستے بازار نہیں ہے کہ جہاں پر مطلب کہ کہے گے آئیں گے کہ بھائی اسے نئے کپڑے پہنے؟ بھائی نئے کپڑوں کا شوق ہے نا، کہے جائے گا نئے کپڑے پہنے۔ ضروری کیا 5,000 والا سوٹ پہنے؟ کیا 500 والا سوٹ نہیں ملتا؟ کیا 800-900 والا سوٹ نہیں ملتا؟ ملتے۔ پھر جہاں پر 150 روپے میٹر والا کپڑا ملتا ہے سلمان بابا، کیا 50 روپے میٹر والا کپڑا نہیں ملتا؟ ملتے۔ جہاں 25,000 روپے کی عورتوں کی بوتیک کے اندر سوٹیں ملتی ہے تو کیا وہاں پر 2,000 روپے کا سوٹ نہیں ملتا؟ ملتے۔ پورا سوٹ سی کر بھی 1,500-2,000 روپے کا پڑ جاتا ہے۔ جی یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، جو ایک مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں جی اس کے نیچے بھی پڑتا ہے۔ یہ میرا کیمرہ مین رو رہا ہے جی اور ایسے کتنے اس وقت رو رہے ہوں گے گھر کے اندر جی کہ یار میں گمان کرتا ہوں اللہ اس آدمی کا بھلا کرے، کوئی تو ہے جو ہماری فیور میں بول رہا ہے۔ یہ کوئی بخل تھوڑی کر رہے ہیں، گھر کے سربراہ کو کنجوسی تھوڑی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیسے چھپا کر رکھے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہٹ دھرمی کر رہے ہیں ہم کو سمجھائیں گے اب ہٹ دھرمی نہیں کرو، آپ کماؤ، نارمل کماؤ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کم آمدنی پر تانا مت دیں، بیچارے کوشش کر، آپ ان کی کوششیں دیکھ لیں، یہ غلط فیصلے بھی نہیں کر رہے، یہ عیاشی بھی نہیں کر رہے، یہ گھر کے پیسے اڑا بھی نہیں رہے ہیں، یہ جو کما رہے ہیں آپ کے سامنے کہ گھر کے ایک بجٹ کے اندر یہ خرچ کر رہے ہیں اور 12-12 15-15 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں تو رحم کی اپیل کروں گا سب کو، کہ گھر والوں کو، فیملی کو رحم کی اپیل کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سیلری ملتی ہے تو کوئی چلا جاتا ہے، اگر وہ جائز جگہ پر گیا ہے
اور وہاں وہ گناہ نہیں کر رہا تو مجھے نہیں فیل ہوتا کہ ٹھیک ہے ایک ہے آپ نہیں بڑھا سکتے تنخواہ. اور میں یہ دیکھتا ہوں اس میں بھی اس کی فیوچر اور فیملی سے تو محبت ہے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز کام کی اس کو تنخواہ لینے کے لیے وہ تلتا ہے تو اس کی تو اجازت نہ شریعت دے گی تو ہم کیا ہو سکتے ہیں. ایسی بات. لیکن ہو سکتا ہے یہاں بھی سلمان بھائی فیملی کا پریشر ہو کہ نہیں آپ فلاں جگہ چلے جاؤ, اب فلاں جگہ چلے جاؤ, دیکھو وہاں سیلریز اچھی مل رہی ہیں, آپ کیوں یہاں چپکے ہوئے ہو. اب وہ بولے کہ میں وہاں جاؤں گا تو گناہ کروں گا, وہاں جاؤں گا تو بدنگاہی کروں گا, وہاں جاؤں گا تو مجھے گانے باجے سننے پڑیں گے, وہاں جاؤں گا تو مجھے گالیاں سننی پڑیں گی. بٹ جو بھی ہے آپ ہم کیا کریں, ہماری بھی تو خواہشات ہیں نہ. تو آپ ایک اور بات بھی بتائیں نا, کیا ہم حالات سے سمجھوتا کر کے بیٹھ جائیں؟ اس کے سوا دوسرا راستہ بتا دیں سلمان بھائی, سمجھوتے کے سوا دوسرا راستہ بتا دیں. ہونا تو وہی ہے نا جو آپ کے مقدر میں. آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو اور کوشش بھی تو ہونی چاہیے نا, اور کوشش کرے اور ذرائع اختیار کرے اپنے ذہن پر اور فکر ایک ہی کرے نا, اس ایک ہی پر بوجھ ڈال رہے ہو نا آپ. سوچ بھی تو, ذرائع بھی تو ڈھونڈ, سب کو تو کر, ہمارے اوپر کچھ بوجھ مت ڈال, ہماری خواہشیں پوری کر. میں کہہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھنے کی جستجو یا اپنے گھر کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلانے کی سوچ ہونی چاہیے. صحیح. لیکن میں یہاں جو جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ فیملی ممبرز ہیں. وہ اکیلا ہے, سامنے 6-6, 7-7 افراد ہیں. وہ 6-7 افراد اس کے ساتھ کوپریٹو تو ہوں. اچھا وہ بہت اچھی اپروچز کر سکتا ہے, اس کو مینٹلی طور پر تھوڑا سا سکون دے, آپ اس کو ریلیکسیشن دے. میں کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر انسان خوش ہو نا تو اس کی کارکردگی 12% سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. خوشی, فرحت اور راحت جو نا وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ میرے کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے, میرے بیٹھے ہوئے, اب یہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ادھر ان کو وہ ہیڈ فون لگا ہوا ہے. دماغ تو گھر پر ہوتا ہے بعضوں کا. میں مثال دے رہا ہوں, دماغ بعضوں گھر پر ہے, اس کو ادھر سے آوازیں دے رہا ہوا ڈائریکٹر, زوم ان کر, وہ تھوڑی دیر کے بعد تو سنے گا جی 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 جی. کیوں, اس کو پتا ہے کہ میں بھی گھر جاؤں گا, تھوڑی دیر کے بعد میری شفٹ آف ہوگی. گھر جاتے ہی مجھ سے پوچھا جائے گا کیا ہوا, کچھ لائے, اور وہ کہاں سے لائے گا. تو اس طرح کے حالات گھر میں پیدا نہیں کرنے دینے چاہیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح. دونوں کو ہمدردی, دونوں کو اپنے گھر کی, یعنی کہ یہ ایک طرف ایک پارٹ آف فیملی وہ ہے جو گھر کا سربراہ ہے, اور ایک پارٹ آف فیملیز وہ ہیں جو اس کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں. ان سب کو بڑی میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمانے کے لیے باہر گئے, صبح پورا دن یہ کوشش کرتے رہے, کوئی روزگار نہ ملا. دیکھیے انسان ہے نا, انسان کو کیا کہا گیا ہے, انسان کو کہا گیا ہے کہ تو اسباب کا کشکول بنا. کشکول دیکھا ہے آپ نے, وہ جو بھکاری جو بھیک مانگتے ہیں, کالے کلر کا آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اسباب کا کشکول, یعنی کوئی سبب بناؤ گے, کارپینٹر ہوگے, کوئی مزدوری کر رہے ہوگے, کوئی ہنر ہوگا, کوئی نوکری کر رہے ہوگے, بزنس کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں اسباب کا کشکول بنا کر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, یعنی کام کاج پہ نکلو. تمہارا رب تمہارے اس روز کی جو رزق کی جو خیرات ہے تمہارے کشکول میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا کام. سبحان اللہ. اب یہ بھی کوئی نہیں کرتا اور گھر میں اوندھاموں پڑا رہتا ہے, 11 12 بجے تک سویا رہتا ہے, رات کو عیاشیاں کرتا ہے, گل چھڑے ہو رہتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ذمہ داری کے ساتھ شریعت کے طریقے کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کا حصول کرنا یہ ضروری ہے کہ جو شخص رزق حلال کے لیے خود کو تھکاتا ہے اس کے لیے بھی فضیلت ہے, بلکہ جو اس لیے رزق کماتا ہے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچائے گا. حدیث پاک میں ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. تو اس کو پوری کوشش کرنی ہے کہ جو ایک روزگار کمانے کے ٹائمنگز ہیں, کیونکہ اس پر نان نفقہ ہے بیوی بچوں کا. مگر میں یہاں پر جو فیملیز ہیں ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری خواہشات ہیں, ڈیمانڈز ہیں, میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ برائے کرم اپنی تمام تر چیزوں کو آپ کی گھر کی جو آمدنی ہے اس کے بجٹ کے اندر آپ لیں.
چاہے وہ آپ شادی بیاہ کے موقع کے مطابق ہو یا خوشی غمی کے مطابق ہو، جو بھی ہو، یہ ہمارا بجٹ ہے۔ اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ آدمی آگے پیچھے رکھتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، میڈیکل کا پرابلم آ جائے، یہ پرابلم آ جائے، تو کیا سب سے قرضہ مانگتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے؟ تو یہ سب چیزیں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اتنی سنسیریٹی اس کے اندر ہو اور اتنا سینسیبل ہو اور اتنا سمجھدار ہو کہ وہ اس طرح کی ایمرجنسی اور ارجنٹ آنے والی چیزوں کو بھی فیس کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی تیاری کر کے رکھے۔ تو یہ مجموعی طور پر میں نے کچھ عرض کی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ میں نے جو میری جو فیلنگز تھی میں نے عرض کی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، تو اگر میری یہاں غلطی ہے تو میری اصلاح کرے، میں انشاءاللہ رجوع کروں گا۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور یقیناً آپ کے مدنی پھول ماشاءاللہ جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں یہ واقعی بڑے مؤثر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کے اس پر رسپانس بھی آتا ہے، رسپونڈ بھی آتا ہے، میسیجز کے ذریعے بھی اور کالز کے ذریعے بھی۔ بھائی آپ بتائیے، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورت کے بخل کو پسند کیا۔ جی، مرد کا بخل اچھا نہیں ہے، وہ بخل کن معنوں کر کہ اس کے اندر خرچ نہ کرنے والی عادت ہوگی نا، یہ گھر کا بھلا ہے اس میں، یعنی عورت کم خرچ کرنے والی ہو، یعنی کم اڑانے والی ہو، اور اس کی خواہشات کم ہو، اس کی ضروریات کم ہو، وہ بہت کم پر قناعت کرنے والی ہو، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو۔ اگر کسی شخص کو، مرد کو، ایسی عورت مل جائے نیک سیرت، نیک اور پارسا، اور اپنی طبیعت میں وہ سادگی رکھتی ہو، بلکہ اگر شوہر زیادہ خرچ کرتا ہو تو وہ سمجھاتی ہو کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیوں اڑا رہے ہو، اور اس پر سونے پہ سہاگا گئی ہے کہ اگر اس کو اولاد اتنی سادہ مل جائے کہ جس کی خواہشات نہ ہوں اور وہ ایک ضرورت کے تحت زندگی گزارتی ہو، یقین مانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اسے نصیب ہو۔ اس نے پھر اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر قناعت و سادگی پیدا کرے۔ ایسے گھر میں کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو ریلیکس دینا چاہتا ہو، مرد چاہتا ہو میرے بیوی بچے سکون سے رہیں، بیوی بچے چاہتے ہو کہ نہیں ہمارے آدمی پر کوئی پریشر نہ آئے، ان کو کوئی بات نہ کی جائے، بلکہ کوئی پریشانی ہو تو نہیں بیٹا ابو کو نہیں بتانا، میں دیکھ لوں گی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ماں بچوں کو سپورٹ کرنے والی، یعنی یہ اٹھ کر باپ کے اوپر برسات کی وہ مطلب کہ وہ آگ کے انگارے برسائے، وہ مطلب کہ بیٹا بھی تھکے ہوئے آتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں بیچارے، کیا کیا کریں گے، یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بیٹا ہم مل کر اس کو ڈیل کر لیں گے۔ ابو کو نہیں، ابو آئے تو مسکرا کر منہ دینا، ابو آئے تو یہ کرنا، اور مطلب اچھا ابو بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا سینسیبل ہو کہ وہ بچوں کے تھوڑے تھوڑے چہرے دیکھ کر سمجھ جائے اور پھر لے کر بیٹھے، اور پھر بچوں کو ہمدردی کے ساتھ لے کر بیٹھے، اور پھر اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو ان کی ان معاملات پر تسلی دے۔ یعنی اگر آپ اس طرح چلیں گے تو گھر میں لڑائی کیسے ہوگی یار؟ سبحان اللہ، یعنی میں چاہوں کہ میرے بیوی بچوں کو سکون دوں، وہ چاہیں کہ مجھے سکون ملے، جب ہم دونوں ایک دوسرے کو سکون دینا چاہیں گے تو گھر کے اندر کوئی تیسرا کر لڑائے گا کیا؟ گھر کی دیواریں تھوڑی گرتی ہمارے اوپر، ہم اپنی نا اتفاقی وجہ سے گھر کی دیواریں تنگ کر دیتے ہیں، ورنہ اتنی سی دیوار میں بھی اگر محبت ہو نا تو کشادگی لگے گی، اور کشادہ دیواروں میں بھی اگر محبت نہ ہو نا تو گھر کی دیواریں تنگ لگتی ہیں، گھٹن محسوس ہوتا ہے۔ ارے سیڑھی چڑھتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے سلمان بھائی، کہ میں بھی گھر کا دروازہ کھولوں گا اور سیدھا مطلب کہ شکایتوں کے بدبو کا بھپکا آئے گا میرے اوپر، وہ کیسے ڈر ڈر کے دروازہ کھولے گا، یا خود چڑچڑا یا بدمزاج ہوگا تو وہ جیسے ہی گھر کی سیڑھی چڑھ رہا ہوگا گھر والوں کو دل دھک 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 کر رہا ہوگا کہ یہ ابھی آئے گا، ابھی گھر کا دروازہ کھولے گا اور ابھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ اس طرح کیسے گھر چلیں گے ہم لوگوں کے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ جب ایک گھر ہم سکون سے نہیں چلا پاتے، ہم مملکتوں، ریاستوں اور ملک اور شہروں کی سکون کی باتیں کرتے۔ آپ اپنا گھر تو چلا لیں، آپ کی گھر کی معیشت تو صحیح کریں، آپ کے گھر کو تو اکنومیکلی سیٹ کریں، ورنہ مملکتیں ہوتی ہے، کوئی مملکت امیر ہوتی ہے، کوئی مملکت غریب ہوتی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین آمین آمین، بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ کالز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، اور میرے ذہن میں ایک سوال بھی ہے، وہ بھی آپ سے پوچھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت آری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ اپنی بیٹی کو زیادہ پیسے دے اور بیٹوں کو نہ دے تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ۔
सुभान अल्लाह। सवाल है इनका जी। जी। और यहाँ ये भी हो जाए कि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी बेटी को ज़्यादा पैसे दिए हैं या बड़ी बेटी को कम पैसे दिए हैं, छोटी को ज़्यादा असल दिए हैं? में माँ बाप को चाहिए कि औलाद के साथ अदल करें, बेटियों बेटों के साथ बराबरी करें। मगर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह ज़रूर फरमाया है कि देने में बेटी पर पहल करें, वाह, कि इनका दिल छोटा होता है, वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, सुभान। मगर तकसीम में बराबरी रखें। ठीक है। यहाँ मैं एक और सवाल करना चाह रहा था आपसे कि आपके मदनी फूल मदीना मदीना मरहबा, वाकई जहन यही होना चाहिए, लेकिन आप हमें, जैसे मैं एक गरीब आदमी हूँ, घर के हवाले से मैं क्राइसिस का शिकार हूँ, घर वाले भी परेशान हैं कि हम जिस स्टैंडर्ड में रहना चाह रहे हैं वो स्टैंडर्ड हमारी ज़िंदगी में नहीं आ रहा। आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो बात सुनकर मेरे अंदर ढारस और मेरे अंदर एक सुकून की सी कैफियत पैदा हो, मुझे मेरे दिल में इत्मीनान हो, और मैं जिस मामले पर मैं चल रहा हूँ इसी पर मैं सब्र और शुक्र के साथ चलता रहूं। कोई ऐसी बात बताइए। किसी ने कहा है कि जो तुम चाहते थे तुम्हें ना मिला, जो तुम चाहते थे तुम्हें ना मिला, जो मिला है ना उससे चाहना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या प्यारी बात कही है जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स भी हैं और यहाँ पर मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैसेज यहाँ पर हमारे पास ये है, कहाँ से है जी मैसेज? अशरफ भाई हैं बाबुल मीना कराची से। ये कह रहे हैं कि निगरान शुरा से पूछना है कि हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, अब आप बताएं कि उनको कैसे समझाएं। ऐसे सेंसिबल लोग जिसका मैंने बयान किया ना, ये जो बड़े बजटेड किस्म के होंगे और इनकी एक इनकम की भी एक लिमिट होगी, ऐसों के फजूल दोस्त भी नहीं होंगे, ऐसों की फजूल गैदरिंग नहीं होगी, ऐसे लोग फजूल होटलिंग नहीं करते होंगे। मैं जानता हूं ऐसे इस्लामी भाइयों को जो जॉब वगैरह करते हैं, इनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, ये कहीं नहीं जाते, ये बहुत ज़्यादा अपना वक्त फैमिली के साथ गुजारते हैं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ गुजारते हैं, और अगर कहीं कुछ खिलाना पिलाना हो तो वो फैमिली के साथ कर लेते हैं, घर वालों के लिए ले लेते हैं कि घर वालों को खिलाना ये सदका है। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत सदका है ये। तो खर्च करना है, दोस्तों पर खर्च करके क्या करोगे? बीवी बच्चों पर खर्च करें, फैमिली पे खर्च करें, माँ बाप पर खर्च करें। जितना खाना दोस्तों के साथ बैठकर खाया है, अगर वही खाना ले जाकर आप माँ बाप के साथ बैठकर खा लें तो सवाब भी मिलेगा, दिल भी खुश होगा, बरकत भी मिलेगी आपको, सिले रहमी का भी सवाब अलग मिलेगा। और सिले रहमी यानी जो तंग दस्त है ना, मैं उनको मशवरा देता हूँ अब सिले रहमी करें, ये मशवरा दे रहा हूँ। और सिले रहमी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक। अगर आप तंग हैं, आपकी फैमिली में अगर तंगी है, मैं चलो पूरी फैमिली से बात करता हूं, तो अब आप गौर करें, खाला से बिगड़ी हुई है, फूफी से बिगड़ी हुई है, मामू चाचा से बिगड़ी हुई है, सास ससुर से बिगड़ी हुई है, माँ बाप से बिगड़ी हुई है, किस किस से बिगाड़ कर बैठे हुए हैं। आप सबसे शरीयत के दायरे में रहकर सिले रहमी करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूं, सिले रहमी करें, अच्छा सुलूक करें रिश्तेदारों के साथ। और सिले रहमी ये नहीं है कि उसने आपके साथ अच्छा किया तो आपने अच्छा किया, ये तो अदला बदला है। सिले रहमी ये है कि जो आपके साथ गलत करे आपके साथ सही करें। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप सिले रहमी करें। सिले रहमी का फायदा, हदीस पाक, बुरी मौत अल्लाह दफा करता है, अल्लाह बुरी मौत से बचाता है, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत देता है और अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाता है। अब आप बताइए, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा, आप करके देखें। आइए मशवरा दे रहा हूं मैं आपको 29वीं शब माह रमज़ान मुबारक 1438 हिजरी को, कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करें, शरीयत के दायरे में रहकर। इसमें बेपर्दगी नहीं है, बेशर्मी नहीं है, बेहयाई नहीं है, बेगैरती नहीं है, और शरीयत के सारे तकाजे पूरे करें और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके दिन ना फिरे तो मुझे कहिएगा। हमारे पास एक मैसेज है, ये कह रहे हैं कि आज के जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और हाजी साहब आज जो समझा रहे हैं ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये लाखों, मैं आपको बताऊं सलमान भाई, इत्तेफाक है, कोई यही बातें मैं बयान करूंगा ये मैं सोच कर नहीं आया था। ठीक है, हमारे मौजूद थोड़ा बहुत
بیٹھنے سے پہلے ڈسکس ہو، لیکن اس طرح کا ڈسکشن چل جائے گا. یہ جو ہو رہا ہے، میں کوئی اسکرپٹڈ نہیں تھا، میں کوئی مینٹلی طور پہ پریپریشن کے ساتھ نہیں آیا تھا کہ میں یہ موضوع لے کر چلوں گا اور اسنیپ بھائی کو یہ باتیں کروں گا. یہ میں اتفاق ہے یہ موضوع چل پڑا، لیکن میرا گمان ہے کہ شاید میں کروڑوں اسلامی بھائیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں اسلامی بھائی کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور شاید کروڑوں فیملیز کی جو انٹرنل سچویشن ہے، آئی تھنک کہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جی بالکل. اور وہ آپس میں شاید ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر نہ کر سکیں. آپ اسٹاپ کریں، رک جائیں. جو اب آج تک ہوا اس کو نسین منسین کر دیں، بالکل بھولا بسرا کر دیں، فنش کر دیں. آج سے سٹارٹ لیں. آپ کی لمٹ، خواہشات اور آپ کی ضروریات، آپ کی سہولیات کو آپ ایک طرح، یعنی ضرورت کو پہلے لکھ لیں. پہلے لکھیں ضروریات، پھر لکھیں سہولیات، پھر بنائیں خواہشات. اللہ اکبر. واہ. اب ضروریات پوری کرنی ہے، جو ایک رہنے کرنے کے لیے، انسان کو جینے کے لیے ایک ضرورت چاہیے ہوتی ہے، روٹی کپڑا مکان وغیرہ کے حوالے سے. سہولیات کو بھی نہ لیں پلیز، میری ریکویسٹ ہے. دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو امیر ہوتے ہیں، زیادہ تر مڈل کلاس کے ہوتے ہیں یا لوور کلاس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی آمدنیاں لمیٹڈ ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی. اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو نہ اپر کلاس کا ہوتا ہے نہ مڈل کلاس کا ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. کہیں کہ وہ بھی پیسا پیسا سا رہتا ہے بعدوں کا. کیونکہ یہ جو ہے نا، میں آپ کو مشورہ دوں، یہ ویٹ اور ایکسپینس، اس کو آپ بھلے خوش طبعی کے طور پر لے لیں، مزاج کے طور پر لے لیں. وزن بڑھ جائے یا خرچہ بڑھ جائے، ان دونوں کو نیچے لانا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یقیناً صحیح فرما ٹھیک رہے ہیں ہے، آپ. یہ خرچے جب ایک بار بڑھ جاتے ہیں نا، ان کو نیچے لانا بہت مشکل ہے. آمدنی کے بڑھنے سے فوراً خرچہ نہ بڑھا دیں. آپ خرچے اپنے سنبھال کے رکھیں. اگر آمدنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور آپ کی ضرورت سے زیادہ آ رہی ہے تو اب راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج رہیں. آخرت کے لیے ذخیرہ کریں کہ جو مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا. یہ بھی تو کر سکتے ہیں. یا پھر چلیں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہر کوئی اس طرح کی ہر چیز کو قبول کر لے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو پہلے ضرورت تو ہے کہ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں یہ کٹ سکتا ہے. میں کہتا ہوں 500,000 روپے بھی اگر آپ کم کر سکتے ہیں نا، کر لیں. آپ ایک بار بیٹھے تو صحیح، لیکن بس بیٹھے سکون سے، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. اور آپ کے سامنے آپ کے جو کما کر لا رہے اس کی آمدنی سامنے رکھیں پلیز. ہاں، کوئی گھریلو کسب اختیار کر سکتے ہیں، کوئی ایسا جائز اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نو پرابلم. تو اپنی آمدنی بنائیں. فار ایگزامپل آپ کی آمدنی 35,000 روپے، فار ایگزامپل میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. 35,000، اب 35,000 میں گھر چلانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں یار، اس کو تھوڑا کم کریں، آپ اس کو تھوڑا کم کریں، تھوڑا کم کریں. 10 روپیہ سستا چاول لے لیں گے. اگر 6 دفعہ گوشت آتا ہے تو اس کو 4 دفعہ کر لیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اگر 3 دفعہ مرغی آتی ہے تو 2 دفعہ کر لیں گے. سبزی کو اتنی بار بڑھا دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اگر مہینے میں 2 دفعہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، باہر سے کھانا آتا ہے، میں ہوٹل جانے کی تو آپ کو فیور میں نہیں ہوں کہ آپ باہر جا کر کھائیں، کیونکہ ہوٹلوں کا ماحول اتنا مطلب وہ مناسب نہیں ہوتا. میں اس پر اب میرا موضوع نہیں ہے، یہ سمجھا دیا میں نے. تو مثال دے رہا ہوں. تو میں سب اس کو 2 مہینے میں ایک بار کر لیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، نہ کرے زیادہ بہتر ہے. تو یوں اپنے اندر ایک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 500، 1000، 2000، 3000، 2500، 4000 آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو نیچے لے کر آئیں گے. پھر اس پہ جم جائیں اور اس کو لے کر چلیں. آپ کے آٹومیٹیکلی حالات بھی اچھے ہوں گے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا. پھر اگر اللہ نے اگر آپ کی آمدنی میں برکت دی ہے اور کچھ ایسا لگتا ہے، کیونکہ اتفاق میں برکت آ جائے گی. یہ میری مدنی پھول یاد ہے. آپ ایک بار متفق ہو جائیں، کم آمدنی پر بھی متفق ہو جائیں، محبت اور پیار سے رہنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال جو کم آمدنی میں بھی ہے نا، اللہ آپ کو پورا کر کے دے دے گا. سبحان اللہ. کریم ہے وہ کریم ہے. اس گلاس میں یہ چھوٹا سا قطرہ ہے کپ میں، ٹھیک ہے. اس کپ میں یہ پلیٹ میں نے چھوٹا سا ایک قطرہ ڈالا ہے. یہ کون لے گا؟ آپ لے لیں گے قطرہ. آپ سائڈ لے سکیں گے، آپ لے سکیں گے. یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. جی، یہ قطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی ہمارے کیمرہ مین لیں گے، ٹھیک ہے. یہ پانی نظر آ رہا ہے.
بس یہ میں آپ کو کچھ سمجھانا. اب صرف پانی کو دیکھتے رہیں. آپ کو سخت پیاس لگی ہے, اللہ چاہے نا اتنے سے پانی سے قطرے سے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے. اللہ اکبر. اس پانی کے اتنے سے قطرے میں اللہ وہ تاثیر دے سکتا ہے کہ آپ کی پیاس بجھ جائے. اور اگر اللہ چاہے تو سمندر کا پی جائے نا پانی, اللہ تعالیٰ اس سے اگر تاثیر چھین لے پیاس بجھانے کی تو سمندر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا. اللہ. یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کریم آپ کی کم آمدنی میں بھی اپنے کرم سے برکت ڈال دے تو آپ محبت و پیار سے اس کو پورا کر لیں گے. اور اگر آپ کی زیادہ آمدنی سے بھی اللہ برکت چھین لے تو آپ کیا کر لیں گے؟ محبت سے رہے. یہاں ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں اور یہ مختلف موضوعات پر مبنی ہیں. لوگ اپنے مسائل بیچارے بیان کر رہے ہیں, ان کو بھی لینا ہے, لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں, پھر اس طرف بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صفا کامران زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہی ہوں. ادارے نگران شورا, آپ نے کہا تھا کہ آپ مدنی منوں اور مدنی منوں کے مضمون پر بھی سلسلہ کریں گے, لیکن آپ نے ابھی تک مدنی منوں کے مضمون پر سلسلہ نہیں. تو آپ نگران شورا آپ بتا دیں کہ مدنی منوں کے مضمون پر سلسلہ کب کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثالی مدنی منی اور مثالی مدنی منا نہیں, مطلب حقیقت تو یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منی, اتنے سلسلے اتنے عنوانات ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں. ایک تو وقت کی کمی, جو ایک بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو اور پھر روزانہ میں آ کر کرنے سے رہا, تو یہ بہت سارے مسائل بھی سامنے ہیں. ورنہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا مدنی منیوں کو بٹھا کر ان کے وہ مائنڈ میکنگ کے حوالے سے, اور وہ ایک آدھ دو سلسلے ہوئے, اس کے بعد وہ نہیں ہو سکے, ایونٹ پر ہوئے تھے. میں دوبارہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ, مجھے اللہ توفیق دے, موقع ملا تو ایک کچھ اس طرح کا سلسلہ بھی آئیں گے کہ جس میں مدنی منیوں کی ذہن سازی کی جائے, ان کو مینٹلی طور پر ان کو مائنڈ میکنگ کی جائے, ان کی تربیت کے مدنی پھول دیے جا سکے. سبحان اللہ. کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے بچوں کی امی بھی اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور سم ٹائم بچے بھی سارے کوآپریٹو ہوتے ہیں, ہر چیز مطلب بالکل سیمیٹریکلی چل رہی ہوتی ہے, لیکن بیچ میں ایک خواہش ایسی آ جاتی. فار ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے میرا گھر چاہیے, ہم اب کرائے کے گھر میں ہیں. اب جو ہسبینڈ ہے وہ سارا دن یہی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے یہ کر پاؤں کہ میں ان کی خواہش پوری کر پاؤں, لیکن نہیں ہو. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر گھر والے کوآپریٹ نہ کریں, تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کو تعاون کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اب اس وقت گھر کا ملنا یہ اتنا آسان نہ رہا, بہت مہنگے ہو گئے مکان. ظاہر کرایہ تو وہ خود ہی اپنی جیب سے دے رہا ہے, تو خود ہی وہ بیچارہ اس کا کرایہ بچے گا, اس کو اور کیا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پریشر کرنے سے, ٹینشن ڈالنے سے آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایک تو کرایہ کا گھر, اوپر سے آپ کی طرف سے پریشر, تو کرایہ کے گھر میں بھی رہنا مشکل ہو جائے گا. کرایہ کا گھر ہو کہ اپنا گھر ہو, میرا مدعا یہ ہے کہ آپ پریشانی کے ساتھ نہ جئیں, کوپریشن کے ساتھ جئیں. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی کہ ہمیں اپنا گھر لینے کی کوشش کرنی چاہیے, تو اب وہ اس پر جو بھی ہے, اب روزانہ کی یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ روزانہ آپ کو پکانے کا یاد دلاتا ہے کہ آج پکانا, تو آپ کیوں لوگے نا, بھائی مجھے پتہ ہے مجھے آج پکانا ہے, میری ذمہ داری ہے پکانا. تو جس طرح وہ روزانہ پکانے کا کوئی یاد نہیں دلاتا, تو آپ اس کو آئے دن گھر کا کیوں یاد دلاؤ. وہ گھر پر آتا جاتا ہے, اس کو ہر مہینے گھر یاد آئے گا کیونکہ اس نے ہر مہینے کرایہ بھرنا ہے. تو اس طرح کوئی بھی ایسی خواہشات کو مطلب کہ فورس کے ساتھ نہ لائیں کہ یہ ہو. ویسے الحمدللہ ایک تعداد ہوتی ہے گھروں کے اندر جو محبت اور پیار سے رہنے والے بھی گھر ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے, اور مزید
جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی ختم کرنے کی توفیق دے، وہ پیار و محبت سے رہیں، اور جو پیار و محبت سے رہ رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیار و محبت میں اور برکت عطا فرمائے، ان کے اتفاق میں اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے عید کا موقع بھی آنے والا ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں ناچاکیاں بھی ہیں، یہاں ہمارے پاس میسیجز بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، تو اب ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ناراضگیاں ناچاکیاں ختم کر کے عید کا موقع ہے کوئی اپنے حال حوال بہتر کریں، معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں، احترام مسلم کا ہم درس دنیا بھر کو دیتے ہیں، خود اپنے گھر ہی میں احترام مسلم ہم کھو بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیں اسباب کیا ہے ناچاکیوں کے، اصل میں بعضوں کا بھی مزاج بھی ہوتا ہے سلمان بھائی، بات بات پر لڑنا جھگڑنا چک چک کرنا، اچھا برداشت نہیں ہے، اور بعضوں میں تھوڑی تھوڑی بات پر بلاسٹ ہو جائیں گے، تو اس طرح کے مزاج سے تو پھر گھر میں بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ ٹھیک، تو نرمی سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور برداشت کریں، حالات آپ کے چیخنے چلانے سے حالات نہیں بدل جائیں گے، ٹھیک، ٹھیک ہے؟ تو نرمی، میں تو نرمی ہی کا عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے، یہ کہہ رہے ہیں گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو گھر کے سارے نظم و ضبط کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا کیا اس کے جائے؟ لیے دعا کریں، مل جل کر دعا کریں، اس کی اصلاح کی کوئی مثبت صورت نکالیں، اس کو مدنی چینل دیکھنے پر آمادہ کریں اور امیر سنت کے سامنے بٹھا دیں، امیر سنت کے سامنے بٹھا دیں، مدنی چینل پر مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیں، انشاءاللہ تعالی یہاں آنے والی مدنی پھول اللہ نے چاہا تو دل میں مدنی انقلاب لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا، مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت بھی پورا ہو گیا ہو، اگر کل چاند رات ہو گئی تو ہمارا پھر مدنی مذاکرہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، اور چاند رات نہیں ہوئی زی قسمت تو بھی آنا میرا تو نہیں ہوگا، میں وہیں ہوں گا میرے سنت کے پاس کل، تو واللہ علم پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سلسلہ ہو، پورے دوران سلسلے میں اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو، آپ کی حق تلفی ہوئی ہو، ناراض ہوئی ہو، ہاتھ جوڑ کر معافی کا طالب ہو، معاف فرما دیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے، اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات بھلی لگی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ اس سے فائدہ ہوگا، اس کو اختیار کیجیے، ہو سکے تو اپنے تاثرات بھی دیجیے، اپنے جذبات اور اپنی نیتیں بھی ہمیں ٹیلی فون کر کے بھی واٹس اپ کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے ذمہ دار ہمارے اسلام بھائی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی برکت دے، جنہوں نے فون کر کے حوصلہ افزائیاں کی ہیں اور جنہوں نے نیتیں کی ہیں اور آپ سلسلے جو دیکھتے رہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں بھی عطا کرے، آمین۔ غم رمضان بھی عطا کرے، اور اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے بھی نواز دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ